بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں معرکہ حدیبیہ کے بارے میں۔ معرکہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ ایک ایسا امتحان جس میں مسلمانوں کے صبر اور ایمان کو جانچا گیا۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کی حالت بہت بہتر ہو چکی تھی، تاہم وہ بآسانی مکہ نہیں جاتے تھے۔ ان کے دلوں میں ہر سال حج کی تڑپ اٹھتی تھی اور وہ نہایت بے قرار ہوتے تھے۔ ایک روز حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور میرے ساتھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر مسلمان پہلے سے بھی زیادہ بے چین ہو گئے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو عام طریقہ وحی کا تھا کہ حضرت جبرائیل آتے تھے اور پیغام الہی پہنچاتے تھے، اس دفعہ ایسا نہ ہوا، بلکہ خالق نے خواب دکھلا کر یہ تحریک پیدا کر دی کہ مسلمان اپنے مدت سے چھپے ہوئے اضطراب کی بنا پر جو خانہ کعبہ کو دیکھنے کے اشتیاق سے ہے، پیغمبر خدا سے اصرار کریں کہ بس اب جلدی تشریف لے چلیے۔ اور پھر کشاں کشاں وہ سب صورتیں سامنے آئیں جن کے نتیجے میں رسول کی رواداری دنیا کے سامنے آئی اور مشرکین سے ایک مخصوص مدت تک کے لیے معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں پرامن فضا میں اسلامی ترقی کے زیادہ سے زیادہ مواقع حاصل ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں نے زمانہ حج کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا اور اس سے قبل ہی بطور عمرہ پیغمبر خدا کو چلنے پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ یکم ذیقعدہ سن 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ممکن ہے اس میں رسول خدا کی طرف سے بھی امن پسندی کا یہ پہلو مضمر ہو کہ ہم اس موقع پر جب تمام قبائل کا مکے میں ہجوم ہوتا ہے، آ کر کچھ سیاسی مقصد حاصل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کے پہلے ہی جب کہ مکے کی وادی خالی ہوتی ہے، سکون و خاموشی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ زیارت مکہ معظمہ کے آداب اور رسوم انجام دے لیں۔ مسلمانوں کی جو جمعیت حضور کے ساتھ تھی وہ 1400 آدمیوں پر مشتمل تھی۔ تلوار کے سوا کوئی اسلحہ کسی مسلمان کے پاس نہیں تھا، اور تلوار ایک ایسا ہتھیار تھا جسے عرب کسی حالت میں اپنے جسم سے الگ نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ کہ آپ کے ساتھ 70 قربانی کے اونٹ تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ مگر جب قریش کو رسول کے آنے کی خبر پہنچی تو وہ خالد بن ولید کی قیادت میں رسول کا راستہ روکنے کے لیے نکل آئے۔ جو ہی گرد و غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، آپ نے فرمایا اس راستے کو چھوڑ دو، کسی دوسرے راستے سے آگے نکل چلو۔ چنانچہ دائیں جانب کا رخ کیا گیا اور آپ ایک دوسرے راستے سے حدیبیہ کو جو جاتا تھا متوجہ ہوئے۔ عربی قانون کے مطابق حج کے ایام میں ہر شخص کو حق حاصل تھا کہ وہ آزادی سے فریضہ حج ادا کرے۔ مکہ ابھی 9 میل کی مسافت پر تھا کہ یہ قافلہ حدیبیہ کے مقام پر قیام پذیر ہوا اور حضرت عثمان کو بطور سفیر مکے روانہ کیا گیا کہ حج کے شرائط اہل مکہ سے طے کر کے آئیں۔ تاریخ ابن وردی میں ہے کہ حضور نے ایک قاصد بھیجا یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم جنگ کے واسطے نہیں آ رہے، صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کو بلایا کہ تم جا کر انہیں یہ اطلاع دو۔ انہوں نے مشرکین سے اپنے لیے خطرہ ظاہر کرتے ہوئے تعمیل ارشاد سے معذوری ظاہر کی۔ اب حضور نے جناب عثمان کو بلایا۔ وہ چونکہ بنی امیہ میں سے تھے تو وہ سیدھے اپنے برادری والوں کے پاس گئے اور ابو سفیان کو حضور کا پیغام پہنچایا۔ مشرکین نے کہا کہ تم طواف کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، مگر انہوں نے کہا نہیں، میں بغیر رسول خدا کے طواف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مشرکین نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ کتاب مدارج النبوت میں ہے کہ سرور کائنات حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں مکے جانا ہے اور انہیں سمجھانا ہے کہ ہم جنگ کی خواہش نہیں رکھتے اور صرف عمرہ بجا لانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ظاہر ہے کہ قریش کو مجھ سے کس درجہ دشمنی ہے اور میری سختی اس قوم کے خلاف کس حد تک رہی ہے۔ اگر میں ان کے ہاتھ آ جاؤں تو بلا شبہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور مکے میں میرے قبیلہ عدی کا کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے ان کے شر سے بچائے اور میری حفاظت کرے۔ اگر عثمان بن عفان کو بھیجیں تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریش کو زیادہ عزیز ہیں اور ان کے قوم و قبیلے والے مکے میں بہت ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب عثمان کوئی شرائط طے کرنے نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ صرف رسول کی تشریف آوری کی نوعیت بتانے کے لیے گئے تھے۔
बहरहाल जब वो वहाँ पहुँचे और रसूल खुदा का पैगाम सुनाया तो कुरैश ने उनको नज़रबंद कर लिया और अफवाह ये फैल गई कि अहले मक्का ने हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया है। इससे मुसलमानों में बहुत हैजान और जोश पैदा हुआ। अगरचा वो बग़ैर हथियार के आए थे, ताहम वो मरने मारने पर तैयार हो गए। चुनाचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से बैत ली। तारीख़ के मुताबिक एक दरख्त के नीचे 1400 आदमियों ने बैत की कि अगर ज़रूरत हो तो इस्लाम पर जान देने के लिए तैयार हैं। फिर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जो कि एक मुअज़्ज़िज़ सहाबी हैं, उन्होंने इस हवाले से एक साफ बात कही थी। जाबिर कहा करते थे कि रसूल ने हमसे बैत नहीं ली मगर इस बात पर कि हम भागेंगे नहीं। इस बैत को बैत रिजवान भी कहा जाता है। उधर मुशरिकीन ने यह महसूस कर लिया कि हुजूर किसी वजह से इस वक्त जंग करना नहीं चाहते। गो के मुसलमान बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे। रसूल पाक चाहते तो फातिहाना तौर पर मक्के में दाखिल हो सकते थे, लेकिन फिर तारीख़ में ये लिखा जाता कि जब ताकत हासिल हो गई तो रसूल ने मक्के पे चढ़ाई कर दी और दुश्मन पर हमला आवर हुए। लेकिन नबी पाक ने ऐसा ना किया, बल्कि ऐसी शराइत पर सुलह करके वापसी इख्तियार की जिसे आम मुसलमान अपने वक़ार के ख़िलाफ़ तसव्वुर कर रहे थे और इस वापसी को अपनी शिकस्त करार दे रहे थे। मगर बाद में खालिक करीम ने इस बात को रसूल की एक बड़ी खुली हुई फतह करार दिया। कम ज़र्फ़ आदमी जब ये समझ लेता है कि फ़रीक़ मुखालिफ किसी अपने उसूल की बिना पर इस वक्त तलवार उठाने के लिए आमादा नहीं है तो फिर उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। चुनाचा यहाँ मुशरिकीन के नुमाइंदे ने भी ये महसूस कर लिया था, तो मुशरिकीन का नुमाइंदा हर कदम पर झगड़ा डालता और रुकावट पैदा करता है और पैगम्बर खुदा कदम कदम पर उसकी हर बात को तस्लीम करते हुए सुलह की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। अब हम सुलहनामे हुदैबिया के शराइत की बात करते हैं। नंबर 1, ये अहदनामा फ़रीक़ैन के दरमियान 1 साल तक कायम रहेगा। इस दौरान में जानबीन मक्का मदीना में बेखौफ व ख़तर आ जा सकते हैं। नंबर 2, अरब के जो कबाइल कुरैश से मिलना चाहें बिला खौफ उनसे मिल जाएं और जो मुसलमानों से मिलना चाहें मुसलमानों से मिल जाएं। मुसलमानों से मिलने वाले कबाइल के हुकूक वही होंगे जो मुसलमानों के हैं। नंबर 3, आइंदा साल मुसलमानों को हज की इजाज़त होगी मगर वो हथियार लगाकर मक्के में दाखिल ना हो सकेंगे। नंबर 4, अगर कुरैश में से कोई शख्स मुसलमान होकर मदीना चला जाए तो मुसलमानों का फ़र्ज़ होगा कि उसे फ़ौरन वापस कर दें। अगर मुसलमानों में से कोई शख्स मुर्तिद होकर कुरैश से आ मिले तो कुरैश उसे हरगिज़ वापस ना करेंगे। आखिरी शर्त पढ़कर हज़रत उमर भड़क उठे मगर रसूलुल्लाह ने समझाया और कुरैश की शराइत मान ली गई। माहिदे का मुसव्विदा हज़रत अली लिखने बैठे। इस पूरी कार्रवाई में उधर से मुशरिकीन का नुमाइंदा जिसका नाम सुहेल बिन उमरो था और इधर से सिर्फ 2 शख्सियतें मंजर अमल में थीं। एक ख़ुद रसूल खुदा जो असल हिदायत फरमा रहे थे और दूसरे हज़रत अली बिन अबी तालिब जो सुलहनामा तहरीर कर रहे थे। बाकी तमाम मुसलमान और उनके अहल राय अफराद सिर्फ तमाशाई की हैसियत से मौजूद थे और तिल मिला रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हुजूर और इस्लाम की बेतौकीरी हो रही है और हम मुसलमान ताकत रखते हुए भी मुशरिकीन के आगे झुक रहे हैं। तारीख़ इब्नुल वर्दी में है कि हुजूर ने हज़रत अली को बुलाया और कहा, लिखो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुहेल ने कहा, मैं इसे नहीं पहचानता बल्कि लिखवाइए बिस्मिकल्ला। इस पर हज़रत ने फरमाया कि अच्छा यही लिख दो। जब नबी पाक ने अपना नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह तहरीर फरमाना चाहा तो सुहेल ने एतराज़ किया और कहा कि इसी बात का तो झगड़ा है, हम आपको रसूल नहीं मानते। तो नबी पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तहरीर फरमाया। रिवायत में ये भी मिलता है कि जब हुजूर पाक ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मोहम्मद का नाम काट दो तो हज़रत अली का हाथ ताज़ीमन रुक गया, तो नबी पाक खुद आगे बढ़े और अपने हाथ से अपना इस्म मुबारक काटा। ये थी वो शराइत जो बज़ाहिर मुसलमानों को नागवार महसूस हो रही थी, लेकिन खुदा और रसूल बेहतर जानते हैं। यही वजह है कि खालिक ने बद्र, उहद, खंदक और खैबर की जंगी फतूहात को फ़तह मुबीन तो ना कहा, लेकिन जब इन शराइत पर सुलह करके मुसलमान वापस जा रहे थे तो खालिक का ऐलान पहुँचा
کہ ہم نے آپ کو بڑی کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ اس موقع پر حضرت عمر کا بھی ایک واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے نبی پاک سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا کیا ہمارے مقتول بہشت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہوں گے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں اس ذلت کو برداشت کریں؟ کیا ہم واپس جائیں؟ در صورت کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کن صورت پیدا نہیں کی ہے۔ حضرت نے فرمایا اے پسر خطاب، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ مجھے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ یہ سن کر عمر ابو بکر کے پاس گئے اور وہی باتیں کہیں جو رسول خدا سے کہی تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی نظر انداز نہ کرے گا۔ اس پر سورہ انا فتحنا نازل ہوا تو رسول خدا نے وہ سورہ شروع سے آخر تک حضرت عمر کو سنایا تو انہوں نے کہا اچھا تو وہ کیا کوئی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تاریخ خمیس میں ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ باخدا جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے مجھے کبھی شک پیدا نہیں ہوا سوائے اس دن کے۔ تو میں نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا کہ کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے مقتول بہشت میں ہوں گے اور ان کے مقتول دوزخ میں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر ہم اپنے دین میں اس ذلت کو کیوں قبول کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور وہ میرا پروردگار ہے۔ میں نے کہا کیا آپ ہم سے یہ باتیں نہیں کہتے تھے کہ ہم عنقریب خانہ کعبہ میں داخل ہو کر اس کا طواف کریں گے؟ نبی نے کہا کیوں نہیں، مگر کیا میں نے تمہیں یہ بھی خبر دی تھی کہ یہ اسی سال ہوگا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر میں کہتا ہوں کہ تم وہاں پہنچو گے اور طواف کرو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں ابو بکر کے پاس گیا۔ میں نے کہا اے ابو بکر، کیا یہ سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تو پھر ہم اپنے دین میں اس ذلت کو کیوں برداشت کریں؟ انہوں نے کہا اے مردک، وہ بلا شبہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کریں گے، تو تم ان کا دامن تھامے رہو کہ وہ یقیناً کھلے ہوئے حق پر ہیں۔ بہرحال اصحاب پیغمبر خدا صلح کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جو نکلے تھے تو کوئی شک انہیں فتح میں نہ تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آخری مقابلہ ہوگا اور مکے کے مشرکین پر ہم مسلمان غالب آ جائیں گے۔ حضور پاک کے اس خواب کی وجہ سے کہ آپ نے اپنا سر منڈوایا ہے اور آپ نے کعبے میں داخل ہو کر کعبے کی کنجی پر قبضہ کیا ہے اور عرفات جانے والوں کے ساتھ عرفات گئے ہیں، لیکن جب انہوں نے صلح ہوتے دیکھی تو تمام لوگوں کے دلوں میں عظیم شک و شبے کی کیفیت پیدا ہوئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ لیکن نبی پاک نے اس بات کی پرواہ نہ کی اور یہ بات واضح ہوئی کہ پیغمبر خدا اپنے فیصلے اور عمل میں قطعاً کسی شورا یا رائے جمہور کے پابند نہ تھے۔ البتہ اکثر مواقع پر نبی پاک نے صحابہ سے مشورے لیے، لیکن وہ اس بات کے پابند نہ تھے۔ یعنی ابھی معاہدے کی روشنائی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ اسی سہیل بن عمرو کا، جس نے اس صلح نامے میں مشرکین کی نمائندگی کی تھی، لڑکا ابو جندل جو مسلمان ہو چکا تھا اور اس جرم کی سزا میں باپ اور دوسرے گھر والوں نے اسے پا بزنجیر کر کے قید کر رکھا تھا، یہ خبر سن کر کہ رسول پاک مکے کے پاس پہنچ گئے ہیں، کسی طرح سے نکل کر اسی لوہے میں جکڑے ہوئے بڑی امید کے ساتھ رسول کے پاس پہنچ گیا اور اپنے آپ کو رسول کے قدموں پر ڈال دیا اور سمجھا کہ بس مجھے اب نجات مل جائے گی۔ مگر یہاں رسول اسی سہیل بن عمرو کے ساتھ یہ معاہدہ فرما چکے تھے کہ جو ادھر سے بھاگ کر آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سہیل نے اس معاہدے کی بنا پر کہا کہ میں تو اسے واپس لے جاؤں گا۔ مسلمانوں نے کہا ہم اسے نہیں واپس کریں گے۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جس پر اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدا بندہ، اگر تیرے علم میں ابو جندل سچا ہے تو اس کے لیے گشائش پیدا کر۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ ہی کے پاس تو جا رہا ہے اور مجھے منظور ہے کہ قریش سے جو شرط ہو گئی ہے اسے پورا کروں۔ حضرت عمر جو اس فیصلے کی صحت کو اب تک قبول نہ کر سکے تھے، اس بات کے درپے تھے کہ عملی طور پر یہ فیصلہ درم برم ہو جائے، چنانچہ یہ موقع انہیں غنیمت معلوم ہوا۔ حضرت عمر نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ابو جندل کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور کہہ رہے تھے کہ اے ابو جندل، ثابت قدم رہو کہ یہ لوگ تو مشرک ہیں اور ان میں سے ایک کا خون تو بس مثل ایک کتے کے خون کے ہے،
اور عمر تلوار کے قبضے کو اسے قریب کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار ہاتھ میں لے لے گا اور اسے اپنے باپ پر چلا دے گا، مگر اس شخص نے اپنے باپ کی زندگی کو عزیز کیا۔ اور ایک راوی کے بیان میں ہے کہ ابو جندل نے کہا، اے عمر، تم رسول اللہ کی فرما برداری کا حق مجھ سے زیادہ نہیں رکھتے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ عہد نامے کی تکمیل کے بعد ابھی رسول اللہ حدیبیہ ہی میں مقیم تھے کہ 80 اہل مکہ رات کے وقت مسلمانوں کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے لشکر میں آ گھسے، جو سب کے سب بعد میں گرفتار کر لیے گئے، لیکن نبی پاک نے انہیں معاف کیا اور ان سب کو چھوڑ دیا اور خود سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینے لوٹ گئے۔ واپسی کے موقع پر مسلمانوں کی ناراضگی نمایاں تھی۔ نبی پاک نے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو، قربانیاں کرو اور سروں کے بال منڈوا کر واپس چلو، تو عالم یہ تھا کہ رسول نے 3 دفعہ حکم دیا اور مجمع کی اکثریت خاموش رہی اور کئی لوگ تعمیل کے لیے نہ اٹھے۔ آخر جب حضور نے ان کی طرف سے بے اعتنائی اختیار کر کے خود جا کر قربانی کی اور بال منڈوائے تو مجبوراً دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے اور کچھ نے بال منڈوائے اور اکثر نے بددلی سے تھوڑے تھوڑے ترشوائے۔ تاریخ ابن الوردی میں ہے کہ پیغمبر خدا نے مدینے کی جانب مراجعت کی اور اختتام سال تک وہاں قیام فرمایا، یہاں تک کہ 7 ہجری شروع ہوا۔ اگرچہ وقتی طور پر یہ صلح نامہ مسلمانوں کی شکست کو ظاہر کر رہا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد سب کی آنکھوں کے سامنے اس صلح کے خوشگوار نتائج آنا شروع ہو گئے۔ اس صلح کی بدولت جو فضا میں سکون ہوا تو بہت سے لوگوں کو قریب سے رسول خدا کے اخلاق دیکھنے کا موقع ملا۔ اسلام کی ترقی کے اسباب پر غور کرنا پڑا۔ باوجود انتہائی مزاحمتوں کے نور حق پھیلنے کا احساس کرنے کی توفیق ہوئی۔ جو مسلمان مشرکین کے پاس چلے جاتے تھے اور انہیں چوتھی شرط کے مطابق واپس نہیں کیا جاتا تھا، وہ وہاں اپنی زبان سے بھی اور اپنی عادات اور اخلاق سے بھی مستقل طور پر نشر و اشاعت اسلام کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، اور وہ مکے والے جو چند روز مسلمانوں میں رہ کر واپس ہوتے تھے، وہ مسلمانوں کے حسن سلوک اور پاکیزہ اطوار کو مکے میں آ کے دوسرے لوگوں میں بیان کرتے تھے اور اس طرح اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کی مدت میں مسلمانوں کی مردم شماری میں وہ اضافہ ہوا جو اس پوری مدت میں ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ مدت گزرنے نہیں پائی یہاں تک کہ اسلام قریب تھا کہ تمام اہل مکہ پر چھا جاتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بڑے بڑے سردار اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے تھے، اور اس معاہدے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام اور نبی پاک سے جنگ و جدل کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے عمدہ اخلاق اور اپنے حسن سلوک، رواداری اور امن پسندی میں بھی طاق ہیں۔ اور دین اسلام صرف تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا، بلکہ مسلمانوں نے اس حوالے سے مختلف قربانیاں دی ہیں اور زبانی تبلیغ اور اپنے اچھے کردار کو پیش کیا ہے، جس کا اثر لازماً کافروں اور مشرکین پر بھی پڑا۔